علامہ اقبال کو حکیم الامت کہتے ہیں، اور حکیم الامت سے مراد یہ ہے کہ وہ امت کے مسائل سے واقف تھے اور انہوں نے امت کو نسخہ شفا تجویز کیا۔ ان کا ہاتھ امت کی نبض کے اوپر تھا اور وہ امت کے سبھی طبقات کو مخاطب کرتے ہیں۔ ان کی نظمیں بچوں کے لیے بھی ہیں، عام جو ہر عمر کے لوگوں کے لیے ہیں، لیکن نوجوانوں کو انہوں نے بہت زیادہ جگہوں پر اور بہت زیادہ حوالوں سے مخاطب کیا ہے۔ اور وہ یہ سمجھتے تھے، اور یہ حقیقت ہے، کہ جوانی ایک ایسی عمر ہوتی ہے کہ اس میں انسان کے اندر بڑی توانائی ہوتی ہے، بڑا پوٹینشل ہوتا ہے، کچھ کرنے اور کر گزرنے کا حوصلہ اور ہمت ہوتی ہے۔ اور نوجوان اگر ان کی خودی بیدار ہو جائے، ان کے اندر جو ہے نا یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، تو وہ باقی عمر کی نسبت بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، اس توانائی کے زور پر اور اس ولولے اور جوش اور جذبے کے زور پر جو فطرت نے ان کو اس عمر کے حوالے سے عطا کیا ہوتا ہے۔ تو علامہ نے مختلف جگہوں پہ مخاطب کیا ہے نوجوانوں کو۔ مثلا ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ تو آگے چل کے اسی نظم میں کہتے ہیں کہ غرض کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھی، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ گویا وہ ان کو نا ان کا ایک بریلینٹ پاسٹ دکھانا چاہتے تھے، ایک ایسا روشن ماضی کہ جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن کے آپ پرستار ہیں، جن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی محبت کا دم آپ بھرتے ہیں، وہ بڑی عظیم الشان ہستیاں تھیں، بڑی عظیم الشان لوگ تھے۔ انہوں نے دنیا کا نظام کس طریقے سے چلایا، کس طرح کے اصول جہاں بانی اور اصول جہانگیری انہوں نے دیے دنیا کو۔ اور پھر کبھی وہ نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے نا وہ آرام اور سکون کا عادی نہیں ہونا چاہیے، تمہیں چھوئی موئی کی طرح نہیں ہونا چاہیے، تمہیں نازک نہیں ہونا چاہیے، تمہیں جو ہے نا وہ سخت کوش ہونا چاہیے، جد و جہد تمہاری شخصیت کا حصہ ہونی چاہیے۔ اور اس حوالے سے وہ مطلب اس کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ نکلو اور اس امت اور ملت کو لیڈ کرو، آگے بڑھو۔ اور پھر کبھی وہ نوجوانوں سے یہ گلہ کرتے ہیں کہ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، کہ تمہاری یہ تن آسانی میرے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ تمہیں تو مطلب وہ جیسے ایک عقاب سال خرد شاہین بچے سے کہہ رہا تھا کہ جو مزہ کبوتر پر جپٹنے میں ہے نا، پروسیس میں جو مزہ آتا ہے وہ اینڈ میں نہیں ہے، وہ کبوتر کا لہو پینے میں نہیں ہے۔ تم تو جد و جہد میں اپنا منزل تلاش کرو، منزل نہ سمجھو، جد و جہد ہی تمہاری منزل ہے، یوں آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ اور پھر کہیں وہ ان سے کہتے ہیں کہ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان بہت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھ میں ہے دل یا شکم۔ گویا انسان کو باغیرت اور باجرت ہونا چاہیے۔ ان کو سکھاتے ہیں کہ تمہیں اور کہیں کہتے ہیں کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، یعنی تمہاری اگر خودی فولاد کی طرح مضبوط ہو جائے تو بغیر شمشیر کے بھی تم لڑ سکتے ہو، تم آگے بڑھ سکتے ہو۔ اور کئی جگہ پر دیکھیے وہ اپنا ویژن، وہ چاہتے ہیں کہ جو ویژن قدرت نے مجھے عطا کیا، جو سوچ مجھے عطا کی ہے، کاش کہ یہ شفٹ ہو جائے میری امت کے جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تو اس طریقے سے، اور یہ تو چند جگہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیا ہے کہ اس طریقے سے علامہ نے نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے۔ بٹ وہ ایک چیز چاہتے تھے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، یعنی نوجوان لیڈرشپ سنبھال لیں اور نوجوان آگے بڑھیں اور اس امت کے لیڈر بنیں۔ دیکھیں اصل کام تو لیڈرشپ کا ہوتا ہے۔ اگر لیڈرشپ ویژنری ہو، اس کی خودی بیدار ہو، اس میں سخت کوشی ہو، اس کو اپنا ماضی یاد ہو اور اس کے اندر غیرت اور خودی و خودداری ہو، تو وہ ایک بہت بڑا کام انجام دے سکتی ہے۔ تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو اس درجے پر اٹھایا جائے، تبھی جا کے یہ ملت اور یہ امت عروج کا رستہ پا سکتی ہے۔